السلام علیکم ناظرین۔ تعریف اس رب ذوالجلال کی جس نے کربلا کی وادی بسانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو چنا۔ آج ہم بات کریں گے اسیران کربلا کی شام سے رہائی، ان کا کربلا جانا اور وہاں سے واپسی مدینے کا سفر۔ ناظرین، شام کا دربار، ظلم کی وہ سرزمین جہاں اہل بیت رسول کو قیدی بنا کر لایا گیا، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب قافلہ مظلوم کربلا کو رہائی ملی۔ یزید جو خود کو خلیفہ کہلواتا تھا، بی بی زینب کے جلال، علم اور تقوی سے لرز اٹھا۔ جب بی بی زینب نے دربار شام میں خطبہ دیا تو اس کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، تو بالا آخر اہل شام کے بیدار ضمیر کی بدولت یزید نے قافلے کو رہائی دینے کا اعلان کیا۔ مگر اے سننے والوں، یہ رہائی کسی عنایت کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ یہ ظلم کی شکست اور زینب کی استقامت کا اعلان تھا۔ یزید نے بی بی زینب سے کہا، اے زینب، اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا، یزید تو ہمیں آزاد نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں اس قید سے نکال رہا ہے جو تیری ذلت کی نشانی بن چکی ہے۔ ہم نے قید میں بھی سر بلندی پائی اور رہائی میں بھی سر بلند رہیں گے۔ جب رہائی کا اعلان ہوا تو بی بی زینب نے سب سے پہلا مطالبہ کیا، ہمیں وہ جگہ دی جائے جہاں ہم اپنے شہداء کا ذکر کر سکیں۔ یزید نے بادل نخواستہ شام کے ایک بڑے مکان میں ان کے قیام کا بندوبست کیا، جہاں آل محمد نے تاریخ کی پہلی مجلس عزا قائم کی۔ بی بی زینب نے شہداء کربلا کے سر مبارک اپنے سامنے رکھے اور کہا، اے لوگو، آؤ اور سنو کہ کس طرح نواسۂ رسول کو بے جرم و بے خطا شہید کیا گیا، کس طرح ہمارے جوانوں کے جسم نیزوں پر بلند کیے گئے، اور کس طرح اہل بیت کو ننگے محمل و زنجیروں میں پھرایا گیا۔ ہم نے حق کے لیے قربانی دی اور ظالموں کو رسوا کیا۔ ہم نے صبر کا وہ چراغ روشن کیا جو قیامت تک ظلمتوں کو مٹاتا رہے گا۔ مجلس میں لوگوں نے پہلی بار امام حسین کی شہادت کی تفصیلات بی بی زینب کی زبان سے سنی۔ فضا گریہ و زاری سے بھر گئی، عورتیں، مرد، یہاں تک کہ یزیدی دربار بھی آب دیدہ ہو گیا۔ یہ وہ مجلس تھی جس نے یزید کے محل کو ماتم خانہ بنا دیا۔ یہ وہ آواز تھی جس نے خاموش شام میں صدائے حق بلند کی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب کربلا کا پیغام شام کے در و دیوار سے ٹکرایا اور تاریخ بن گیا۔ بی بی زینب نے رہائی کے بعد کربلا جانے کو کہا اور فرمایا، ہم اپنے شہیدوں کا پرسہ دیے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ اور یوں قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا، وہ کربلا جہاں خون ابھی بھی زمین پر تازہ تھا، جہاں بی بی سکینہ کی گڑیا اب بھی بے جان پڑی تھی، اور جہاں مظلومیت کی داستان وقت کے سینے پر لکھی جا چکی تھی۔ قافلہ اہل بیت جن کے سر پر زخم، دل پر داغ اور نگاہوں میں وہ مناظر تھے جنہیں دیکھ کر آسمان بھی رو پڑے۔ چند ماہ پہلے جہاں وہ قافلہ خیمے لگا رہا تھا، اب وہاں خاموشی تھی، ریت پر خون کے دھبے تھے اور بے سر و سامان قبریں جو اہل وفا کی نشانی بن چکی تھی۔ کربلا کا منظر ایسا تھا کہ جب قافلہ کربلا پہنچا تو بی بی زینب نے جیسے ہی مقتل کا رخ کیا، ان کے لبوں پر درد و محبت کے سائے لرزنے لگے۔ بھیا حسین، ہم لوٹ آئے ہیں، مگر خالی ہاتھ، خیمے بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ہم وہ سکینہ بھی نہیں لائے جسے آخری بار شام کے زندان میں دفن کیا تھا۔ امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے قبور کی مٹی ہٹائی، قبر حسین پر سر رکھ کر وہ زار زار روئے۔ قافلے کی عورتیں، بی بی رباب، بی بی ام کلثوم،
سب اپنے پیاروں کی قبروں سے لپٹ لپٹ کر گریہ کرنے لگیں۔ وہیں پر امام سجاد نے خطبہ دیا اور بتایا کہ ان شہداء کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ حق کے علمبردار تھے اور یزید کی بیعت سے انکار کر چکے تھے۔ کربلا کی مٹی آنکھوں میں بسائے قربانی کا پیغام لے کر پھر قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ وہ مدینہ جس سے قافلہ اہل بیت ہنستے ہوئے جوانوں کے جھرمٹ میں نکلا، اور اب یہی قافلہ واپسی پر صرف آنسو، دکھ اور قبریں ساتھ لایا۔ جیسے ہی قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، امام سجاد نے حکم دیا، اعلان کرو کہ ہم آل محمد آ رہے ہیں، مگر حسین نہیں رہے، عباس نہیں رہے، علی اکبر، قاسم، اون و محمد، کوئی نہیں رہا۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ خواتین بے تاب ہو کر باہر نکل آئیں۔ در و دیوار سے صدائیں بلند ہوئی، واہ حسینہ، واہ غریب کربلا۔ بی بی ام سلمہ اور دیگر خواتین بی بی زینب کو گلے لگا کر رونے لگی۔ بی بی زینب نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا جس نے مدینہ والوں کے دل دہلا دیے۔ ہم نے نانا کا دین بچا لیا، مگر نانا کا نواسہ قربان ہو گیا۔ ہم لٹے ہوئے آئے ہیں، مگر سر بلند ہیں۔ روایات کے مطابق جب بی بی زینب مدینہ واپس آئی تو کچھ دن بعد بی بی سکینہ پر ایک چھوٹی سی مجلس کی شکل میں بی بی زینب نے ذکر مصیبت کیا۔ کہا، سکینہ تو کہا ہے، تجھے تیرے بابا کی قبر پر لانا چاہتی تھی، مگر زندان شام میں ہی تو سو گئی۔ مدینہ کا ہر گوشہ ماتم کدہ بن چکا تھا، ہر دل غم زدہ تھا، اور بی بی زینب کا صبر ہر مظلوم عورت کے لیے قیامت تک کے لیے مثال بن چکا تھا۔ بی بی زینب نے اپنی زندگی کے باقی ایام خاموشی اور عبادت میں گزارے، مگر ان کی زبان پر ہمیشہ یہ دعا رہی، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما اور ظلم کے نظام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ بی بی زینب کا کربلا سے مدینہ کا سفر صرف ایک قافلے کی واپسی نہیں تھی، بلکہ یہ حق کی گواہی، صبر کا علم اور ظلم کے خلاف احتجاج تھا، جو قیامت تک دلوں میں زندہ رہے گا۔